ایک سوال مجھ سے بعض دوستوں نے کیا تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں لکھی گئی اور بالخصوص وہ کتابیں جو سیرت النبی پر اردو میں دستیاب ہیں، تو الحمدللہ کہ اردو زبان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بہت سی کتابیں ملتی ہیں، میسر آتی ہیں۔ ان میں کچھ تو مستند ماخذوں کے ترجمے ہیں، جیسے سیرت ابن ہشام 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا دارالترجمہ جامع عثمانیہ میں، اور اب اسے ایڈٹ کر کے مولانا غلام رسول مہر نے لاہور سے بھی شائع کیا۔ اس کے علاوہ زاد المعاد کا ترجمہ ہے، 4 جلدوں میں ہو گیا ہے، یہ ابن قیوم کی مشہور کتاب ہے۔ پھر مواہب اللدنیہ خستلانی کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا، عبدالجبار خان آصفی نے حیدرآباد دکن میں اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اب حال ہی میں یہ کتاب خستلانی کی مشہور سیرت النبی چھپ گئی ہے کراچی سے۔ اسی طریقے سے سیوطی کی خصائص کبریٰ بھی چھپ گئی ہے، اس کی بھی 2 جلدیں آ گئی ہیں منظر عام پر۔ اس کے علاوہ ابن خلدون کی کتاب ہے، ابن اثیر کی کتاب ہے، ان کی تاریخیں جن کے پہلے حصے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اور قدیم ترین ماخذوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں طبقات ابن سعد کی 8 جلدیں ہیں، یہ سب کی سب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات سے متعلق ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کے ترجمے ہو گئے ہیں، مثلاً دینوری ابو حنیفہ دینوری کی اقوال اطوال ہے، الفقری ہے ابن طباطبا کی، اس میں ویسے تو بعد کے واقعات کا ذکر ہے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، جو ایک خاص زاویہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ رحمت للعالمین کی 3 جلدیں ہیں جو مولانا سلمان منصور پوری کی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہیں، بڑی آسان زبان میں، اور تمام مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شبلی نے اپنی زندگی میں سیرت النبی کی 2 جلدیں لکھی تھیں، حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں، اور بعد میں ان کے بہت مشہور شاگرد مولانا سلیمان ندوی نے مزید اور 4 جلدوں کا اضافہ کیا، جس میں فلسفہ اسلام کے اوپر، عبادات کے اوپر، کلامی مسائل کے اوپر تفصیل سے بحث ہے، لیکن سیرت طیبہ شبلی کی ابتدائی 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ لکھیں کچھ نہ کچھ، اور مختلف اصحاب لکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن بیشتر یہ یا تو ان ترجموں کے خلاصے ہیں یا ایک دوسرے سے نقل کر کے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب بھی حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اردو میں ایک کتاب لکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب شبلی کو شکایت تھی کہ مجھے فلاں کتاب نہیں ملتی، مجھے فلاں کتاب نہیں ملتی، مثلاً کہ المحبر نہیں ملتی تھی، انصاب الاشراف نہیں ملتی تھی، بہت ساری کتابیں نہیں ملتی تھی، ابن کثیر کی سیرت طیبہ نہیں ملتی تھی، ابن قتیبہ کی المعارف نہیں ملتی تھی، لیکن اب الحمدللہ یہ ساری کتابیں چھپ کے ملنے لگی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کے نام جو خطوط لکھے تھے، اور مختلف مواقع پر جو فرامین اللہ کے رسول نے لکھوائے تھے، ان کی نقلیں بھی مل گئی ہیں جو مختلف جگہ محفوظ ہیں۔ تو اب ان سب چیزوں کو دیکھ کر تحقیق کے ساتھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اردو زبان میں مرتب کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور واقعہ غزوہ خندق کے بارے میں ہے، عام طور پہ کتابوں میں ملے گا کہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، لیکن اب جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مرتب ہو گئے جن کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا ہے، ان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی ملتا ہے، اور وہ خط بھی جو ابو سفیان نے اللہ کے رسول کو لکھا۔ اس خط میں حضرت ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان نہیں لے آئے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عرب میں تو خندق کھودنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اس کے جواب میں حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سلاحی کی ایک پہاڑی ذباب سے حضرت ابی بن کعب کو خط لکھوایا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ اکرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اور ابو سفیان کے خاص ایلچی نے وہ خط لا کے اللہ کے رسول کو پہنچایا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے ہیں، تو اس کا جواب اللہ کے رسول نے وہیں لکھوایا تھا اور املا کرایا تھا۔ یہ حضرت ابی بن کعب جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو مسلم اور بخاری کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر پورا کلام اللہ حفظ کرتے ہیں، اور ان چند صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ان سے قرآن سیکھو۔ حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں۔
سالم مولا ابی حذیفہ ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق باضابطہ نماز تراویح کی ابتدا کی تو مسجد نبوی میں حضرت ابی بن کعب ہی کو تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے امام منتخب کیا تھا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں جو جواب لکھا اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے القاء ہوئی تھی. اور جیسا کہ سورہ نجم میں آیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ میری طرف سے القاء نہیں ہوتا. ایک تو وہی مطلوب ہے جو الفاظ کے ساتھ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی اور یہ قرآن کریم. اور ایک وہی غیر مطلوب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور اسی میں وہ باتیں بھی آتی ہیں جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اذان کے الفاظ خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے دیکھے, حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھے, اور جب یہ دونوں صحابہ اکرام حضور اکرم کو یہ الفاظ مسجد نبوی کی صحن میں سنا رہے تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ چیز القاء ہوئی. اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں عام طور پہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدر خاندان کی حیثیت سے ابو طالب کی کفالت میں آئے. حالانکہ صدر خاندان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت زبیر ہوئے. اللہ کے رسول کی عمر جب تک کہ 22 برس کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہی صدر خاندان ہے. حلف الفضول میں جن کا ذکر ہے اور جو بنو ہاشم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, حرب شجار میں جن کا ذکر ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے تیر اٹھا اٹھا کھلاتا تھا. اور حلف فضول وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی انسانیت کا یہ منشور کوئی تازہ کرنا چاہے تو میں اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار. اللہ کے رسول کی زندگی میں بنو ہاشم کے 3 سردار ہیں. عبد المطلب کے انتقال کے بعد سب سے پہلے سردار منتخب ہوتے ہیں زبیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں. اور زبیر کا جب انتقال ہوتا ہے اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے لے جانے لگے تھے, 22 برس کی عمر ہو گئی تھی آپ کی. تو ابو طالب صدر خاندان بنو ہاشم کو منتخب ہوتے ہیں. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2-2.5 برس پہلے معراج کے واقعے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد, تو ابو لہب جو حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور آپ کا سخت مخالف دشمن بھی, وہ صدر خاندان منتخب ہوا ہے. اور ایک آدھا موقع ایسا آیا ہے کہ صدر خاندان کی حیثیت سے باوجود اختلاف کے, اعتقادی اختلاف کے, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے مفاہمانہ گفتگو کی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے مدد کی, لیکن معلوم ہوتا ہے تحقیق کے ساتھ کسی کی مدد اللہ کے رسول کو حاصل نہیں رہی کھانے کپڑے یا رہائش کے لیے. ان کا اپنا مکان ان کے والد حضرت عبداللہ نے چھوڑا تھا. اقامہ السلطانیہ میں ماوردی نے لکھا شیب بنی علی بعد میں جو جگہ کہلائی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا. سامان تجارت خاصا حضرت عبداللہ چھوڑ کے گئے تھے اور نقد بھی بہت کچھ انہوں نے چھوڑا تھا. اسی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات پورے ہوتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی حضرت ام ایمن بھی حضرت عبداللہ کے ورثے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. جو بات غیر معمولی طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر ہی سے دوسروں کے کفیل رہے ہیں اور دوسروں کی مدد فرماتے رہے. بخاری میں جیسا کہ آیا کہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی پہاڑی پہ جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو آپ کو چند قیرات معاوضہ ملا کرتا تھا. تو یہ قیرات بھی حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر العیال اور بے روزگار چچا ابو طالب کو دیا کرتے تھے, ان کی دستگیری فرمایا کرتے تھے. اور تمام بنو ہاشم کی اللہ کے رسول نے دستگیری فرمائی. اور جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اصطلاح میں سیلسمن کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے تب بھی حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو ملتا تھا وہ انفاق کر دیا کرتے تھے. اور حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں ہی ملتی ہیں, بے شمار مثالیں. اور ظاہر ہے کہ نبی بننے کے بعد تو اللہ کے رسول نے منہ کا نوالا بھی انفاق کر دیا. دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے لے لو اور بتا دو کہ مجھ سے وہ لے لے.
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا، اور یہی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی اس وقت بھی، جب آپ بچے تھے، جب آپ لڑکے تھے، جب آپ نوجوان تھے، جب آپ جوان تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد نکاح کے بعد تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مدد کی ہے محتاجوں کی، بے کسوں کی۔ عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو حسن سلوک کیا ہے وہ تو تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے ہی، تاریخ انسانیت میں بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ تو یوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جدید تحقیق کے ساتھ بہت سی چیزیں لکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے نئے سرے سے تاریخ اسلام کو بھی منضبط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اور منافق نے تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی بہت کوششیں کی۔ آپ کی طرف سے انگریزی میں کتابیں گزری ہیں، انگریزی میں کون کون سی کتابیں ہیں اور کون سی زیادہ مطلب؟ یہ انگریزی میں جو کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو انہی مستند ماخذوں کے سب کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ابن خلدون کا ترجمہ ملے گا، ابن اثیر کا ترجمہ ملے گا، سیرت ابن ہشام کے انگریزی میں ترجمے ہو گئے، جرمنی میں ترجمہ ہے اس کا، فرانسیسی میں ترجمہ ہے، انگریزی میں ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے، انگریزی میں اس کے علاوہ ابھی ہندوستان سے 2-4 کتابیں چھپی ہیں، انگریزی میں بے حساب کتابیں ہیں۔ لیکن میں جس چیز کے اوپر زور دوں گا اور مناسب سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنا چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ قدیم ماخذوں کے، یعنی ابن ہشام کا ترجمہ ہے، تبری کا ترجمہ ہے، پہلی جلد کا، تبری کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تمام جلدوں کا، اور اس کی پہلی جلد عہد رسالت سے متعلق ہے، تو ان کتابوں کے ترجمے پڑھیں۔ چنانچہ انگریزی میں بھی یہ مواہب اللدنیہ کا ترجمہ، اور پھر سیرت ابن ہشام کا ترجمہ، اور ابھی لاسٹ میسنجر کے نام سے پاکستان سے بھی یہ کتاب پروفیسر ضیاء الدین کرمانی کی چھپی ہے، وہ بھی اس قابل ہے کہ پڑھی جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بالخصوص پروفیسر ضیاء الدین کرمانی کی اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب موجودہ عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اور تمام تحقیقی مواد سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہے۔ لاسٹ میسنجر آف گاڈ پروفیسر ضیاء الدین کرمانی کی کتاب ہے، سر ولیم میور کی کتاب ہے، منگمری واٹ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں گمراہ کرنے والی ہیں، اس لیے کہ مستشرقین تو اپنے خاص انداز سے لکھتے ہیں، اور قاری کو جب اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جب اس کے دل میں ایک اچھا تاثر قائم کر لیتے ہیں تو پھر چھاپا مارتے ہیں۔ اس لیے جب تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سیرتیں نہ پڑھ لیجئے، مستشرقین کی کتابیں نہ پڑھی۔